بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كذبت قوم نوح المرسلین. قرآن کریم نے جو تاریخی واقعات بیان فرمائے ہیں ان سے مراد ترغیب اور ترہیب ہے، بندے کو ایمان لانے کی طرف مائل کرنا اور آخرت کے عذابوں سے ڈرانا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا. قرآن کریم کا موضوع تاریخ نہیں ہے لیکن تاریخی واقعات سے سمجھاتا ہے کہ کس نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، لہذا تم وہ کرو جس کا نتیجہ بہتر ہوا ہے. تو فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی نبوت کو قبول نہیں کیا. لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مختلف چیزوں سے، مختلف بتوں سے، مختلف تصوراتی طاقتوں سے اپنے رابطہ رکھتے ہیں اور اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. چونکہ یہ فطرت انسانی میں ہے، اللہ کریم نے اپنی جگہ ہر دل میں رکھ دی. یہ اس کا احسان ہے کہ تخلیقی طور پر کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ ترقی یافتہ ہے یا غیر ترقی یافتہ ہے، شہروں میں رہتا ہے یا جنگلوں میں بستا ہے، ہر بندے کے دل میں ایک جگہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے جسے میں خوش رکھوں اور وہ میری نگہبانی کرے، میری مشکلیں حل کرے اور میری مدد کرے. اب ہوتا یہ ہے کہ عظمت باری کو سمجھنا یہ بڑی اللہ کی دی ہوئی استعداد ہے. لوگ جلد باز ہوتے ہیں، لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، پھر وہ اللہ کا جو گھر ہے، جو جگہ ہے اللہ کے نام کی، وہاں کسی اور کو بٹھا لیتے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مذہب فطرت انسانی میں ہے، اس کے پاس حق ہو یا وہ باطل ہو. جو لوگ مذہب کا انکار کرتے ہیں نا، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مذہب کا انکار بھی ایک مذہب ہے. یعنی کسی بھی مذہب کو نہ ماننا بھی ایک مذہب ہے. کوئی بندہ مذہب کے بغیر نہیں ہے. جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں، وہ رسمیں بنا لیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی روحیں ہماری مدد کرتی ہیں. اب بیوقوف ہو، جو آپ ساری زندگی جنگلوں میں دھکے کھاتے مر گئے، اپنی مدد نہ کر سکے، تمہاری کیا خاک کریں گے؟ جیسے تم جنگلی ہو، تمہارے باپ دادا بھی ویسے ہی تھے اور ساری زندگی ذلیل ہوتے رہے، اپنی مدد تو کر نہیں سکے، تو مرنے کے بعد تمہاری مدد کو آ جائیں. پتھر کا بت گھڑ لیا، تصوراتی معبود لوگوں نے بہت بنا رکھے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام بتوں پر لا کی تلوار چلا دی. لا الہ، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہم کلمے بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، اللہ ہماری مسلمانی قبول فرمائے.
اس کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرنے کی جرات بہت کم کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں نزدیک ہی کوئی مل جائے جس پر پھول چڑھا دو، پیسے دے دو، ایک آدھ دن جا کر زیارت کر رہو، سجدے کر رہو، اور بس وہ ہم خانہ پوری ہم بھی کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا منصب ہے. وحدہ لا شریک کو یہ زیبا ہے کہ ہر ایک مخلوق اس کے سامنے جھکے، رزق کی امید اس سے رکھے، صحت کی امید اس سے رکھے، دنیا کی امیدیں اس سے رکھے، اور آخرت کی امید بھی اسی سے رکھے. کہتے تو ہیں ہم الحمدللہ، لیکن شاید پھر ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا، پھر ہم دائیں بائیں ہاتھ مارنے لگ پڑتے. تو رسالت کا انکار عظمت الہی کا انکار ہے. اصل وہ قومیں جو تھیں شرک میں مبتلا تھیں، اللہ کی عظمت سے منکر تھیں، لیکن اللہ کا پیغام ان کے پاس اللہ کے پیغمبروں نے پہنچایا. تو پیغمبر کی تعلیم کا انکار ایسا ہی ہے جیسا اللہ کے حکم کا انکار کر رہا. فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی دوسرے کافروں کی طرح پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کیا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین. سبحان اللہ، بڑی لطیف بات کہ تم پیغمبروں کا انکار کرتے ہو بدبختو. نبی اور پیغمبر اور اللہ کے رسول کا کمال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے اتنے قریب کر دیتا ہے، تمہارا تعلق اتنا مضبوط کر دیتا ہے، تمہارے دل میں اس طرح اس کو بسا دیتا ہے کہ بات کرتے وقت یا کام کرتے وقت تم سوچتے ہو کہ کہیں میرے اس کام سے یا میری اس بات سے میرا رب کریم خفا تو نہیں ہو جائے. یہ انتہا ہوتی ہے محبت کی، تعلق کی، اعتماد کی، کہ آپ جب بات کرنے لگیں تو آپ کو احساس ہو. دنیا میں دیکھ لیں، ہمارے دوست ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ملنے جلنے والے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بات کرتے وقت بھی سوچتے ہیں کہ کہیں وہ خفا تو نہیں ہوگا، کام کرتے وقت بھی سوچتے ہیں ہم نہیں اس سے پوچھ کر کریں گے کہیں وہ ناراض نہ ہو. فرمایا اللہ کے رسول تو یہ تعلق رب کریم سے جوڑ دیتے ہیں، اور تم بات کرتے وقت، کام کرتے وقت سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ یہ کوئی ایسی بات یا ایسا کام تو نہیں کہ اللہ کریم خفا ہو جائے. اور یہ تعلقات کی بہت بلندی ہے. تو فرمایا یہ تقوی کا مطلب ڈر لکھ دیا جاتا ہے، یہ اس ترجمے میں بھی ڈر ہی لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کا دامن تنگ ہے. عربی میں جو وسعت ہے وہ اردو میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. تو یہاں ہمارے پاس ڈر کے علاوہ کوئی لفظ نہیں، لیکن یہ ڈر کی قسمیں ہیں نا. ڈر دشمن سے بھی لگتا ہے، ڈر موذی جانور سے لگتا ہے، ڈر نقصان ہونے سے لگتا ہے، ڈر بیماری سے لگتا ہے. لیکن یہ وہ ڈر ہے جو تعلقات کے خراب ہونے کا ڈر ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو فلاں بھائی سے، فلاں دوست سے، فلاں بزرگ سے، فلاں عزیز سے میرے تعلقات، میرا رشتہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. تعلقات ٹوٹنے کا ڈر ہے. اگر یہ ڈر اللہ کریم سے وابستہ ہو جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں. تو فرمایا اتنا قرب الہی اللہ کا رسول آنے واحد میں تمہیں عطا کر دیتا ہے، اور کیا چاہیے. آج کوئی ہمیں یہ بتائے کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس کی منت زاری کرو، خدمت کرو، وہ ایسا بندہ ہے کہ تمہیں اتنی دولت دے دے گا کہ پھر تمہیں زندگی بھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. لوگ بچ جاتے ہیں.
خدمتیں کرتے ہیں، کوئی پھر اس کا رخ موڑ دیتا ہے مزاروں کی طرف، فلاں مزار پہ جاؤ اور وہاں یہ وظیفہ کرو تو وہ موج ہو جائے، بیچارے وہاں دھکے کھاتے رہتے۔ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ آؤ تمہیں ہم تقوی کی کیفیت عطا کریں اور تمہیں اس دنیا کی بھی ہر نعمت مل جائے گی، ساتھ میں آخرت مفت میں انعام میں مل جائے گی۔ نہ صرف اس دنیا میں آسودہ حال رہو گے، آخرت میں بھی آسودہ حال رہو گے۔ یہ ایسا عجیب رشتہ ہے کہ صحت، بیماری، غربت، امارت، دکھ، آرام، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، چلتا رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی بیماری آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، لیکن وہ جو رشتہ اللہ سے استوار ہو جاتا ہے وہ اتنا بندے کو اس قدر اسے لذت آشنا کر دیتا ہے کہ ان دکھوں میں بھی اسے لذت آتی ہے۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے نا کہ شہداء سے پوچھا جائے گا آخرت میں قیامت کو کہ آپ کیا چاہتے ہو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بس کریں گے بار الہ، پھر دنیا میں بھیج دے، پھر تیرے نام پہ لڑیں، پھر سر مقتل قتل ہو جائیں، تو وہ جو اس قتل ہونے میں لذت تھی وہ پھر سے نصیب ہو۔ یعنی قتل ہونا کتنا تکلیف دہ کام ہے، لیکن جب تقوی نصیب ہو جاتا ہے تو موت میں بھی لذت ہے، زندگی میں بھی لذت ہے، صحت میں بھی لذت ہے، بیماری کی الگ لذت ہے، تو ہر چیز میں بندے کو موج ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد کی دنیا پھر ساری انعام میں مل گئی اور بے شمار انعام مل گئے۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ تمہیں اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ محبت کا جوڑ دوں، اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ ہر رسول کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ امین ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے پورا پورا وہ نہ اس میں سے کوئی کمی کرتا ہے نہ اپنی طرف سے کچھ داخل کرتا ہے۔ ہر رسول پوری امانت سے، اللہ کی امانت ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق تک وہ دین پہنچاتا ہے۔ فاتقوا اللہ واتیون، جڑ جاؤ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق استوار کر لو۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، واتیون، میرا اتباع کرو۔ کوئی بھی شخص نبی کی اطاعت سے نکل کر قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے بارگاہ ربوبیت کا۔ حضرت رحمۃ اللہ بڑے مزے میں فرمایا کرتے تھے تقریروں میں کہ کتنے انبیاء اور رسل آئے، سب بارگاہ الہی اور دربار الہی کے دروازے تھے، اب سب بند ہو چکے۔ صرف ایک دروازہ قیامت تک کھلا ہے اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا۔ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں، جسے بارگاہ الہی میں آج حضوری چاہیے، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم طالب بن کر جاؤ گے، اللہ کے طالب، اللہ کے طلبگار بن کر جاؤ گے، میرا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، مطلوب بن جاؤ گے۔ کہاں تمہاری یہ خواہش کہ میں اللہ سے محبت کروں، کہاں اس کا یہ احسان کہ وہ تم سے محبت کرنے لگے۔ تو فرمایا اللہ کی محبت حاصل کرو اور میرا کہا مانو، میرا اتباع کرو۔ پھر بعض لوگ بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں،
دنیا میں جو بھی بڑے بڑے جلسے کرتا ہے، اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے گرد جمع ہو جائیں اور مجھے اقتدار مل جائے۔ پھر آپ نے دیکھا یہ بڑے بڑے جلسوں والے پھر فنڈز جمع کرنے کے ہیلے کرتے ہیں، دولت بھی جمع ہو جائے، لوگ بھی میرے ساتھ آ جائیں، پھر مجھے اقتدار بھی مل جائے اور میں امیر بھی ہو جاؤں۔ انبیاء ہر نبی نے اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ میں دنیا داروں کی طرح تمہیں تقریریں نہیں کر رہا، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا، نہ تم سے پیسہ چندہ مانگنا ہے، نہ تمہارے کندھوں پر سوار ہو کر مجھے اقتدار چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ وما اسالکم علیہ من اجر، اس کے معاوضے میں، اس تبلیغ کے معاوضے میں تم سے میں کچھ نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ اس پروردگار کے پاس ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ مجھے اس نے حکم دیا ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں، جس کی مزدوری کر رہا ہوں مجھے اجرت وہ دے گا۔ جس نے مجھے حکم دیا ہے، جس کا میں کام کر رہا ہوں، مجھے اجرت وہ عطا کرے گا، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا۔ اسی لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ دین کے کام پر اجرت نہیں لینی چاہیے، حتیٰ کہ ائمہ مساجد کی بھی جو تنخواہیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے وقت کی اجرت ہے۔ آپ نے ایک بندے کو پابند کر دیا کہ یہاں تو نے نماز میں یہاں رہنا بھی ہے، وہ جو اس کا وقت لیا ہے اس کی آپ کو اجرت دینی پڑے گی۔ جو نماز وہ پڑھتا ہے وہ تو اس پہ خود بھی فرض ہے، اس نے پڑھنی ہے، پڑھاتا ہے تو ایک فرض ادا کرتا ہے، اس کی اجرت نہیں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسالکم علیہ من اجر، مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی یہ نہیں چاہیے کہ میرے پاس لوگوں کی کثرت ہے اور مجھے اقتدار مل جائے یا یہ چندے دیں اور میرے پاس پیسہ ہو جائے، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے اپنا اجر، اپنا انعام، اپنا معاوضہ اس پاک پروردگار سے لینا ہے جو سارے جہانوں کو، عالمین، کتنے جہان ہیں، کہاں کہاں ہیں، کیا کیا مخلوق ہے، چونکہ عالمین میں اللہ کریم کی واحد ذات کو چھوڑ کر مخلوق ساری آ جاتی، جو ساری مخلوق کو پال رہا ہے، اتنا کریم ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ مجھے میرا معاوضہ دے۔ تم مجھے کیا دو گے؟ مجھے تم سے کچھ نہیں لینا۔ اور پھر وہی آیت دہرائی، پھر وہی کلمہ دہرایا، فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو۔ یا اردو میں تو اللہ سے ڈرو ہی آئے گا۔ اللہ سے وہ رشتہ الفت قائم کر لو جس میں بال آنے سے ڈرتے ہو۔ ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، اس میں ذرا سی کمزوری بھی نہیں چاہتے، اس بات سے بھی ڈرتے ہو کہ معمولی سی اس میں کوئی ہلکی سی رنجش بھی نہ آئے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، وأطیعون، میرا اتباع کر لو۔ عجیب بات ہے، یہ غریبی بھی بڑی نعمت ہے، حالانکہ ہم سارے اس سے ڈرتے ہیں، ہر کوئی بندہ چاہتا ہے میں بڑا امیر ہو جاؤں، لیکن غریبی بھی بڑی نعمت ہے۔ جتنے انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے، یہ غریبیوں کی قسمت میں تھا کہ پہلے وہ ایمان لائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اب جب وہ لاجواب ہوئے کہ آپ نے ہم سے لینا کچھ نہیں، آپ بے غرض ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آپ ہمیں حق کی طرف بلا رہے ہیں، تو عذر یہ نکالا کہ یہ ہم بھی مان تو لیتے، لیکن آپ کے ساتھ تو سارے غریب غربا اور فقرے جمع ہوئے، اب ان کے ساتھ ہم کہاں جا بیٹھے؟ قالوا نؤمن لک، ہم آپ کی مان لیں، کیسے مان لیں؟ واتبعک الارذلون، آپ کے تو متبعین جو ہیں یہ سارے کمزور لوگ ہیں، معاشی طور پر بھی، شہرت کے اعتبار سے انہیں کوئی جانتا نہیں، کھانے کو ان کے پاس نہیں، لباس ان کا پورا نہیں، یہ خود ذلیل ہو رہے ہیں، اور ہمیں کیا، ہم ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں؟ آپ کو مانیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ہم بھی جا کر بیٹھ جائیں۔ قالوا نؤمن، کیسے مانیں ہم آپ کو؟
آپ کو مان لیتے، لیکن کوئی معیار ہوتا ہے، کوئی اپنے برابر کے لوگوں میں جا کر بیٹھتے۔ اب ان کے نزدیک امارت معیار ہے کہ جو بھی امیر ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں خوش نصیبی اللہ کے تعلق پر منحصر ہے، غربت اور دولت معیار نہیں ہے۔ فقیر صحابہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، جن کا نام ہی غنی ہے، امیر ہے، دولت مند بھی تھے، لیکن معیار یہ تھا کہ کتنا حضور سے ان کا تعلق ہے، معیار یہ نہیں تھا کہ کس کے پاس کتنے پیسے۔ ایک صحابی گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، وہ سامنے سے گزرے تو ان کے بال پریشان اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بندہ گزرا ہے اس کے بارے تمہارا کیا خیال ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ تو عربوں میں قدیم سے رواج آ رہا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ میری بیٹی ایسے آدمی سے بیاہی جائے جو آسودہ حال ہو، جو اسے بھی خوشحال رکھ سکے۔ تو معاشرے میں جو بہت کمزور ہوتا تھا وہ ایک محاورہ تھا عربوں کا کہ اسے تو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت کمزور آدمی ہے، یہ تو کسی سے درخواست کرے تو اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ اللہ کے نام پر کسی بات پر قسم کھا لے یا دعا کر لے تو اللہ اس کی بات رکھے گا، اس کی بات پوری ہو جائے گی۔ یعنی جو صحابہ نے عرض کیا وہ دنیاوی معیار تھا کہ دنیا والے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کیسا ہے، اس کے پاس کوئی گاڑی ہے کہ نہیں، اس کے پاس دولت کتنی ہے، وہ جتنا امیر ہے اتنا وہ خاندانی آدمی ہے، اتنا وہ شریف۔ فرمایا اللہ ان کو دیکھتا ہے جو میرا اتباع کرتے ہیں کہ اس کے دامن میں اطاعت کتنی ہے۔ تو فرمایا دنیاوی اعتبار سے تو کوئی اس سے رشتہ بھی نہ دے، لیکن اللہ کے نام پر اگر یہ کوئی بات کر دے تو اللہ اس کی بات پوری کرے گا، نہیں ٹھکرائے۔ تو معیار یہ ہے کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ایسا تعلق قائم کر لو کہ پھر اس کی خفگی کا خطرہ رہے تمہیں، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے وَأَطِیعُونِ، میرا اتباع کرو۔ کہنے لگے جی آپ کو مان لیں، تو آپ کو ماننے والے تو بڑے کمزور لوگ ہیں، حالانکہ وہ کمزور لوگ بھی تھوڑے سے تھے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، کیوں امیر نہیں ہیں، کیا کاروبار کرتے تھے، میرے پاس آنے سے پہلے کا جو حال ہے اس کی مجھے خبر نہیں ہے اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ جب میرے پاس آئے تو اللہ کے ہو رہے، اس لیے اب یہ عظیم لوگ ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان حسابهم اللہ علی ربی، میں حساب لینے یا تم لوگ حساب لینے کے مجاز نہیں ہو، حساب ہر فرد سے میرے رب نے لینا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پالا پوسا ہے، جس نے نعمتیں دی ہیں، وہ سے حق ہے کہ وہ پوچھے کہ میں نے تو تم پر اتنے احسانات کیے تھے، تم نے کیا میری عظمت کا اقرار بھی کیا یا نہیں، میرے نبی رسول کو مانا یا نہیں، ان کی اطاعت کی یا نہیں، یہ حق صرف اللہ کریم کو ہے۔ تو فرمایا وما علمی بما كانوا يعملون، جو یہ کرتے تھے مجھے کوئی اس سے بارے علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے تھے۔ ہاں ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ہاں ان سے پوچھے گا وہ جو میرا پروردگار ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انہیں زندگی دی ہے، جس نے انہیں صحت دی ہے، بے شمار نعمتیں دی ہیں، وہ ان سے پوچھ لے گا کہ میرے احسانات کے بدلے تم کیا کرتے رہے، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ میں کسی ایمان والے کو رد نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ، چونکہ میرا تعلق
ان کی دنیاوی دولت یا حسن صورت یا وجاہت یا اس پہ نہیں ہے، میرا تعلق ان کے ساتھ ایمان کا ہے۔ جب ایمان لائے تو سب مومن ہو گئے۔ میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ میری مجلس سے اٹھ جائے، میری مجلس سے چلا جا۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں ایمان والوں کو اپنی بارگاہ سے نکال نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس معیار ایمان ہے، اطاعت ہے، عمل ہے۔ اب ان کے پاس کوئی اعتراض بھی نہ بچا، یہاں بھی لاجواب ہو گئے۔ تو پھر آخری حربہ ہوتا ہے، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اس کے پاس دلیل ہو تو دلیل دیتا رہتا ہے، جب دلیل نہ ہو تو پھر لڑائی پہ آ جاتا ہے۔ جب ان کے پاس دلائل ختم ہو گئے تو کہنے لگے قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، کہنے لگے کہ اے نوح باز آ جاؤ، یہ جو باتیں تم کر رہے ہو اور جو باتیں ہمیں سمجھا رہے ہو، یہ باز آ جاؤ، اور ہم جس حال میں تم بھی ایسے ہی ہو جو، ورنہ یاد رکھو ہم تمہیں پتھر مار مار کر شہید کر دیں، سنگسار کر دیں گے۔ اور یہ جھگڑے کی کیفیت تب آتی ہے جب دلائل میں کوئی لاجواب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ گالی دیتا ہے یا مکہ اگاڑتا ہے۔ تو وہ قوم بھی یہ کہنے لگی کہ اگر آپ اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ تو جب ان سے ناامید ہوئے، اور یہ تبلیغ انہوں نے 950 سال کی، نوح علیہ السلام نے 950 سال مجاہدہ کیا، ماریں کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، تانے سنے، مذاق اڑے۔ 950 سال بڑا لمبا عرصہ، بڑی محنت کیا، مسلسل لگے رہے۔ اور عجیب بات ہے کہ 950 سال کے بعد بھی جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، مفسرین فرماتے ہیں کہ 80-82 سے زیادہ نہیں تھے، یعنی 950 سال کے 95 بھی نہیں تھے کہ 100 سال میں ایک آ جائے، 80-82 لوگ تھے۔ پھر بالآخر انہوں نے بارگاہ ربوبیت میں ہاتھ اٹھائے، قال رب ان قومی کذبون، ہے میرے پروردگار میری قوم نے میرا انکار کر دیا۔ میں 950 سال ان سے محنت کر چکا ہوں، لیکن یہ مسلسل انکار پر ہیں، اور جتنا انکار کرتے ہیں اتنا دل اور سخت ہو جاتا ہے، اتنا کفر راسخ ہو جاتا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان تو فیصلہ فرما۔ حد ہو گئی، اے میرے پروردگار اب اس قصے کا فیصلہ کر دے، اور جس کے جو نصیب میں ہے اسے وہ دے دے۔ ساتھ دعا کی، وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَّ، مجھے نجات دے، اپنی پناہ میں رکھ، اس سزا سے جو ان پر وارد ہوگی مجھے بچا لے، اور جو لوگ میرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی بچا لے۔ مَن مَّعِيَّ، یہ انبیاء کے حوصلے ہیں، اللہ کے رسولوں کے حوصلے ہیں، اور اولو العزم رسول نوح علیہ السلام جو ایمان لائے انہیں اپنے ساتھ چمٹا لے۔ من معی، جو میرے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، ان کو بھی اس سے بچا لے، اس لیے کہ وہ ایمان لائے من المؤمنین۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہنا میں ایمان لایا یہ دعویٰ ہے، کردار اس کا گواہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے تو اطاعت اس ایمان کی گواہ بن۔
نافرمانی کرتا ہے تو پھر شاید دعویٰ ایمان کا بھی سچ ثابت ہو یا نہ ہو، چونکہ عمل گواہ ہے، گواہ جھوٹے ہو جائیں تو پھر دعویٰ تو ثابت نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اے میرے پروردگار مجھ پر بھی رحم فرما، مجھے محفوظ رکھ، اور جو میرے ساتھ ہیں انہیں بھی محفوظ رکھ۔ اب یہ معیت رسالت نصیب ہوتی ہے اتباع رسالت سے، اور جتنے کام ہم اتباع رسالت سے ہٹ کر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں انبیاء کی، وہ معیت کو مجروح کرتی ہے۔ میں آپ کے بارے واقف نہیں ہوں، آپ میرے کردار کو نہیں جان سکتے۔ ہر بندہ اپنا حساب خود کرے کہ میں رات دن میں کتنا اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہوں اور کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں۔ اگر اتباع غالب ہے تو معیت نصیب ہوگی، نافرمانی غالب ہے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا پھر ہم نے ایسا ہی کیا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے انہیں بھی نجات دی، جو ان کے ساتھ تھے انہیں بھی بچا لیا۔ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک بہت بڑی کشتی میں سوار کر دیا، اس کشتی کو ان کے بچانے کا سبب بنا دیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضُ الْبَاقِينَ، اور ان کے علاوہ، اس کشتی کے علاوہ جو کچھ تھا، جو کوئی بھی تھا، سب کو غرق کر دیا، تباہ کر۔ یہ بھی ایک بڑا سوال ہوتا ہے دوران بحث کہ طوفان نوح علیہ السلام جب آیا تھا تو کیا وہ سارے روئے زمین پر آیا تھا یا نہیں؟ نوح علیہ السلام تک جتنی انسانی آبادی بن چکی تھی، جہاں جہاں انسان آباد تھے، وہ ساری زمینیں پہاڑ تک بھی غرق ہو گئے، یہ تو قرآن شہادت دیتے۔ اب جہاں انسانی آبادی نہیں تھی وہاں طوفان آیا یا نہ آیا، اس سے بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر انسان جو کام کرتا ہے اس کا ایک اثر تو اس کی اپنی ذات پہ آتا ہے، نافرمانی ہے تو دل پر سیاہی طاری ہوگی، اطاعت ہے تو دل میں نور آئے گا۔ ایک اس کا اثر پوری کائنات پہ جاتا ہے۔ ہم جو بات کہتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں، اس کا نتیجہ ہم پہ بھی آتا ہے، ایک ساری زمین پہ آتا ہے۔ اب گناہ اور کفر تو کیا اس ایک قوم نے، غرق سارے جانور بھی ہو گئے، پرندے بھی مر گئے، زمینیں بھی ڈوب گئیں، اور جہاں تک انسانی آبادی تھی ہر چیز تباہ ہو کر رہ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جنگل میں کسی چڑیا کے انڈے اگر گیدڑ کھا جاتا ہے تو کسی نہ کسی انسان کے یا کسی کی بے نمازگی کا یہ اثر ہے، کسی بندے کے جرم کا، گناہ کا یہ اثر ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جرم تو قوم نوح نے کیا، غرق ساری مخلوق ہو گئی، تو گویا ہمارے کردار کا ایک اثر ہم پر ہوتا ہے، ایک ساری مخلوق پر ہوتا ہے۔ تو روز محشر ہمارے گناہوں سے جس جس کو دکھ پہنچا اس کا جواب بھی دینا پڑے۔ اللہ کریم معاف فرمائے۔ تو فرمایا ہم نے انہیں ایک عظیم کشتی میں نجات دی اور باقی جو کچھ تھا سب کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ کشتی میں جو سوار ہوئے تھے ان کی اولادیں بھی آگے نہیں چلیں، صرف نوح علیہ السلام کے بچوں کی اولاد آگے چلی جو کشتی میں سوار تھے۔ تو یہ باقی ساری مخلوق آج جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، فرمایا اس تاریخی واقعہ کو پڑھو، اس میں عظیم دلائل ہے۔ نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اطاعت گزاروں کو اللہ نے کیسے بچایا، ایک ایسے طوفان سے جس میں سارے پہاڑ بھی غرق ہو گئے تھے، ان کی کشتی نہ کسی پہاڑ سے ٹکرا کر پھٹی، نہ ڈوبی، نہ زلزلہ آیا اس میں، نہ اس میں کوئی پانی گھسا،
اور صحیح سلامت پہنچ گئی۔ تو نیکی، دین اور کفر کا نتیجہ یہاں دنیا میں کیا ہوا وہ سامنے آ گیا۔ آنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے، لیکن لوگ ایسے بد نصیب ہیں، ما کان اکثرہم مومنین، پھر بھی لوگوں کی اکثریت کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ یہ سارے عبرت آموز واقعات دیکھنے کے بعد بھی، پڑھنے سننے کے بعد بھی اکثریت کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا پروردگار، آپ کا پالنہار غالب ہے، عزیز، جب چاہے کائنات کو تباہ کر دے، جب چاہے کسی فرد کو غرق آب کر دے، جب چاہے کسی کو جلا کر دے، جو چاہے کر دے، لیکن تمہارے کردار کے باوجود وہ نہایت رحم کرنے والا، پھر تمہیں مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لو، پھر تمہیں مہلت دیتا ہے کہ اطاعت، تم نافرمانی کرتے ہو، وہ اپنی طرف سے جو اس نے دینا ہے، مَا مِن دَابَةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، تمہاری روزی دیتا ہے، تمہیں صحت دیتا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک وجود انسانی میں 10 کھرب سیل ہیں، 100 کروڑ ہو تو ارب بنتا ہے شاید، اور 100 ارب ہو تو کھرب بنتا ہے۔ تو 10، اب انسانی آبادی دنیا میں 6 کھرب کے لگ بھگ ہے، پوری دنیا پہ اس وقت بہت زیادہ آبادی ہے، تو یہ 6 کھرب ہے۔ ایک بندے کے اندر 10 کھرب سیل ہے، وہ ہر سیل کو پال رہا ہے، یعنی ایک لقمہ جو آپ غذا کا لیتے ہیں وہ آگے 10 کھرب سیلوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ وہ سیل مرتے بھی ہیں، نئے پیدا بھی ہوتے ہیں۔ جہاں 10 کھرب آبادی ہو، اور آج آپ کی سائنس کہتی ہے کہ کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی، نیا بن جاتا ہے، اگلا مر جاتا ہے، یعنی 6 مہینے میں ہر انسان کے وجود میں 10 کھرب موتیں ہوتی ہیں اور 10 کھرب پیدائشیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان کا اتنا عمل ہے اور 6 کھرب آبادی ہے انسانوں کی، فرمایا وہ تو سب کو پال رہا ہے، سب، ہر سیل کو جو چاہیے وہ وہاں پہنچا رہا، اور جب چاہے سب کو تباہ کر دے، وہ غالب ہے، لیکن وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر مہلت دیتا ہے کہ جب تک موت نہیں آتی تیرے پاس اختیار ہے، میرے نبی کا دامن تھامتا ہے یا نہیں تھامتا، نہیں تھامے گا تو اس کا نتیجہ بھگت لے گا، تھامے گا تو اس کا انعام پا لے گا۔ اسی طرح فرمایا، یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلا دیا تھا، رسولوں کا انکار کیا تھا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جبکہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، چونکہ انبیاء انسانوں میں سے ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی اولاد قبائل اور اقوام میں بٹی ہوئی ہے، تو انہی قبائل اور انہی اقوام سے انبیاء اور رسل کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو انسان ہی کو، انسانیت کو کیوں شرف حاصل ہے ساری مخلوق پر؟ اس لیے کہ نبوت صرف انسانیت کو ملی ہے، انبیاء انسانوں میں سے ہوتے ہیں، تو بطور انسانیت یا بطور قبیلہ یا بطور خاندان کے وہ انہی لوگوں کے بھائی ہوتے ہیں، اسی خاندان کے فرد ہوتے ہیں، اسی قبیلے کے فرد ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ نبوت عطا کر دیتے ہیں، تو پھر وہ سارے قبیلے اور باقی انسانیت کو جہاں تک ان کی نبوت کا دائرہ کار ہے سب کو دعوت اللہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے خاندانی یا ان کے قبیلے کے بھائی ہود علیہ السلام نے انہیں یہی بات، یہی دعوت دی، الا تتقون،
کیا تم اللہ سے رشتہ استوار نہیں کرنا چاہتے؟ اب کیا کیا جائے؟ مفہوم آیت کا یہ ہے، معنی اردو میں ہے تم ڈرتے نہیں، اردو کے پاس اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ کیا تم اللہ سے رشتہ استوار نہیں کرنا چاہتے؟ پہلے رشتہ استوار ہوگا تو ٹوٹنے کا ڈر ہوگا نا، رشتہ ہی نہیں ہے تو پھر ٹوٹنا کیا ہے؟ جڑا ہی نہیں ہے ٹوٹے گا کہاں؟ اور نبی کا کتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے اور کتنے بڑا انعام ہوتا ہے، سادہ سا لفظ کہہ دیا، لا تتقون، تمہیں اللہ سے جڑنا نہیں ہے، اپنے مالک سے، پروردگار سے، غفور الرحیم سے، جو تمہاری خطاؤں اور گناہوں کے باوجود تم پر نعمتیں نازل کر رہا، تمہاری کوتاہیوں کے باوجود جو اس نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ کر رہا ہے جو تمہارے ذمہ ہے، کیا تم وہ نہیں کرو گے؟ الا تتقون، تم اللہ سے جڑنا نہیں چاہتے کہ تمہیں ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ڈر ہو؟ یہ تو جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی، جب قبر میں جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، برزخ میں جائیں گے، میدان حشر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی کے ساتھ جڑنے کا کتنا بڑا اجر ہے اور نبی سے کٹ کے رہنا کتنی بڑی محرومی ہے۔ پھر تو چیزیں سامنے آ جائیں گی کھل کے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا تم اللہ سے جڑنا نہیں چاہتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، اور رسالت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر رسول امین ہوتا ہے، جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی امانت ہے، وحی کے ذریعے اس نے مجھے عطا فرمائی، میں منوان بغیر ایک زیر زبر کی تفریق کے پوری دیانتداری سے تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ نبوت کا خاصہ ہے امانت، کوئی بات نبی اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ قرآن کریم نے گواہی دی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی وہی بات پہنچاتا ہے جو اس پر وحی ہوتی۔ تو فرمایا انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار، امانت خاصہ ہے رسالت و نبوت کا، میں تمہیں وہی کچھ پہنچا رہا ہوں جو اللہ کریم نے مجھے پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے تعلق استوار کرو اور میرا اتباع کرو، میری بات مانو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ پھر وہی بات آگے، یہ وہم نہ کرو کہ میں تمہیں جمع کر کے تمہارے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا میں تمہیں جمع کر کے تم سے چندے لے کر دولت جمع کرنا چاہتا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں جو تعلیمات تمہیں پہنچا رہا ہوں اس کا معاوضہ مجھے نہیں چاہیے، میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے تم تک دین پہنچا رہا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ اس کی بارگاہ سے مجھے ملے گا جو ساری کائنات کو پال رہا۔ اتبنون بکل ریح آیات تعبثون، یہ قوم عاد جو تھی بڑے بڑے قد تھے ان کے اور بہت گرانڈیل جوان تھے۔ میں اگلے دن ایک تصویر دیکھ رہا تھا، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا قوم عاد کا، اور لوگ جو اس کے پاس کھڑے تھے عرب کے کسی ایک صحرا سے برآمد ہوئے ہیں، اور کمال ہے حکومتوں نے پابندی لگائی ہوئے دکھاؤ نہیں کسی کو، کوئی جو چوری بنا لیتا ہے تصویر وہ بھیج دیتا ہے فیس بک پہ یا کہیں، حالانکہ وہ دکھانے چاہیے، عبرت کا سامان ہے۔ تو بندہ کھڑا تھا ایک ڈھانچے کی کھوپڑی کے ساتھ، تو اس کے کان کے سوراخ تک 6 فٹ کا جوان کھڑا تھا، آگے کھوپڑی اونچی تھی اور پتہ نہیں کتنی لمبائی میں قبر پڑی تھی۔
ڈھانچہ پڑا تھا پورا اس میں سر سے پاؤں تک، یہ بڑے بڑے جوان تھے۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا ان کا ایک آج کل بڑا بچیوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے ارم، ایک آدھے ارم تھے، ارم کہتے تھے ان کے ان باغات کو جن پر انہیں بہت ناز تھا، اس پر بھی عذاب آیا، بند ٹوٹے، پانی چڑھا، وہ باغات تباہ ہوئے، بہہ گئے، قوم بھی ساتھ کر کے آ گئی۔ ایک ارم کا معنی ہے کہ یہ جو قوم عاد تھی یہ جہاں کوئی ٹیکری دیکھتے وہاں ایک بڑا سا مینار بنا دیتے، اور یہ اکثر سورج کی پوجا کرتے تھے، تو اس مینار پر جگہ جگہ سورج کی نشان بنا دیتے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو نام رکھتے ہیں انہیں ارم سے اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ دو ارم ہیں، دو معنی، ایک وہ عاد کے وہ بڑے بڑے مینار جہاں وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، یا قوم سمود کے وہ باغات جو تباہ ہوئے تھے، دونوں پر عذاب الہی آیا تھا۔ پتہ نہیں لوگ کیوں یہ نام رکھتے ہیں، بہرحال اللہ ہدایت دے۔ تو انہوں نے منع فرمایا تبنون بکل ریحۃ آیۃ تعبثون، تم ہر ٹیکری پر ایک مینار بنا کر اور اس کی پوجا میں لگ جاتے، تم کیا بندے؟ وہ تم خود اینٹ گارا جوڑ کر بناتے ہو، اس پر سورج کی تصویر بن، پھر اس کے پاس سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، اور تم نے تو ہر چھوٹی موٹی ٹیکری پہ بنا رکھے ہیں، جہاں اونچی جگہ دیکھتے وہاں بنا دیتے۔ دوسرے وہ بڑے طاقتور تھے اور بڑے زوراور اور بڑے کاریگر تھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا آج کا زمانہ بہت ترقی یافتہ، گزشتہ قوموں نے بھی بڑی ترقی کی تھی، نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑی ترقی کی تھی چیزوں کے بنانے میں، انہوں نے بھی، عاد نے بھی بڑی ترقی کی۔ اتبنون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یہ پہاڑوں اور بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر اس میں محل بنا دیتے۔ آج بھی انہیں دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آج کی جدید مشینوں سے بھی اتنا صاف کاٹ کر اور اتنا خوبصورت مکان نہیں بنائے، اور انہوں نے کئی منزلہ بنائے ہوئے، بڑے اونچے پہاڑ کاٹتے تھے نا، نیچے بنایا پھر اوپر بنایا پھر اوپر بنا دیا، اور ان کے آپ ستون دیکھیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے تراش کے لکڑی سے نکالا، حالانکہ اتنی سخت چٹان ہے کہ کتنی مدت گزر گئی، ان پر عذاب بھی آیا، انسان تباہ ہو گئے، لیکن ان جو ستون ہیں ان کی گولائی میں سے بڑے غور سے بھی دیکھتے ہیں تو کہیں سے کوئی ذرا نکلا ہوا نظر نہیں آتا۔ کب سے ان پر بارشیں برس رہی ہیں، دھوپ کھا رہے ہیں وہ، لیکن ابھی تک ایسے سلامت اور ایسے کھڑے ہیں، گویا پتہ نہیں کس کاریگر نے بنائے ہیں، کس طرح انہیں صاف کیا ہے۔ ستون ہیں، پھر ان کے اوپر چھت کے آگے وہ چھجے سے بنے ہوئے ہیں، ان میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اندر سے کمرے کی تصویر دیکھیں تو پورا کونوں تک صاف، چھت بھی صاف، فرش بھی صاف، دیواریں، حیرت ہوتی ہے کہ اتنی صفائی سے اتنی مضبوط چٹان ہے جس سے صدیوں کی دھوپ اور بارش آج تک اس کا کوئی ایک ریزہ خراب نہیں کر سکتی، ابھی تک کھڑے ہیں۔ وہ کتنی سخت چٹان ہوئی اور کس صفائی سے انہوں نے کاٹی ہے۔ اور تم بڑے بڑے محل بناتے ہو لعلکم تخلدون، تاکہ تم ہمیشہ رہو گے، تمہیں پتہ ہے کہ تم انہی میں رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی ظالمانہ کرتے ہو، کسی سے مخالف ہو جاتے ہو تو اسے تباہ کر دیتے ہو، کوئی تمہارے قابو آ جائے تو اسے برباد کر دیتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ، ایسا نہ کرو، یہ فضول عمارتیں نہ بناؤ، غیر اللہ کی پوجا نہ کرو، اور صرف گھر بنانے میں نہ لگے رہو، یہ تو چھوڑ کر تمہیں چلا جانا ہے، ان میں ہمیشہ نہیں رہنا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی بھی فکر کرو، اور اللہ کریم سے جڑ جاؤ تاکہ تمہیں اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ رہے، اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جاؤں۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، وَأَطِیعُونَ، میری تابعداری کر لو، میرا اتباع کر لو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو
کہ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں تم اگر یہ نعمتیں گننے لگو تو گن نہیں سکتے. اس کے ساتھ تعلق استوار کر لو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی اطاعت اختیار کرو. امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی، تمہیں زیرو جانور دے دیے ہیں جن سے تم بڑے مالدار نظر آتے ہو اور نری دولت ہے، تمہیں بیٹے اور اولادیں دی ہیں، تم بڑے خوشحال ہو. یہ کس نے سب نعمتیں دی ہیں؟ یہ سب اللہ کریم کی عطا ہے تم پر. وجنات و عیون، بڑے بڑے باغات ہیں تمہارے، ہر جگہ چشمے جاری ہیں. یعنی تمہارے پاس افزائش نسل ہو رہی ہے جانوروں کی، اور ریوڑوں کے ریوڑ تمہارے پاس، گایوں بھینسوں کے، بھیڑوں بکریوں کے ہیں، اونٹوں کے ہیں، گلوں کے گلے اونٹوں کے لیے پھرتے. اس نے تمہیں خوبصورت اور نوجوان بیٹے عطا کیے ہیں. پھر اس نے تمہیں زمینیں ایسی عطا کی ہیں جن میں باغات ہی باغات ہیں، ہر زمین میں چشمہ پیدا کر دیا ہے. تم کون کون سی نعمت گن سکتے ہو؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی پہ اڑے رہے تو بہت بڑا عذاب آ جائے گا. مجھے تم پر بڑے سخت دن کے عذاب کا ڈر ہے. ایسا عذاب ہوگا کہ وہ دن ہی سخت شمار ہوگا. میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں. کہنے لگے قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہنے لگے بھائی میاں آپ ہمیں سمجھاتے رہیں یا چھوڑ دیں، ہمارے لیے برابر ہے، ہم آپ کی بات سن ہی نہیں رہے. آپ نصیحت کرتے رہیں یا نصیحت کرنا چھوڑ دیں برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کچھ آپ فرماتے ہیں ہمارے لیے وہ نہ کہنے کے برابر ہے، ہم آپ کی بات سن نہیں رہے. اگر آپ کہنا چھوڑ دیں تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان ھذا الا خلق الاولین، انہوں نے فرمایا یہ تم پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہو، تم سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں اور جنہیں عذاب الہی نے پکڑا ہے ان کی بھی یہی عادت تھی. یہی وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں نہیں ہے ضرورت آپ کے واعظ کی اور آپ ہمیں نصیحت نہ کریں، ہم آپ کی بات نہیں سنتے. لیکن پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھا. وما نحن بمعذبین، پھر ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، ہمارے یہ دیوی دیوتا اور یہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں، یہ ہمیں بچائیں گے. جن کی پوجا کی جاتی ہے، جنہیں چڑھاوے دیے جاتے ہیں، بندے کے اندر تو یہی ہوتی ہے نا کہ یہ میری حفاظت کریں، میری مشکلیں آسان کریں، میرے کام یہ کر. تو انہوں نے بھی کہا بھئی ہم اتنی پوجا کرتے ہیں، اتنی نیازیں دیتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے جو بت یا جنہیں ہم نے معبود فرض کر لیا دیوی دیوتا، ہم پر عذاب نہیں آنے دیں گے، ہم پر نہیں عذاب آ سکتا. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے انکار کیا اپنے نبی کی اطاعت سے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے سب کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. ایک لہر آئی ہوا کی اور سب کو اٹھا کر پٹک دیا. قرآن کریم میں آتا ہے اس طرح پڑے تھے جس طرح کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے. ہفتہ بھر چلتی رہی ہوا، اور اتنی تیز ہوا تھی کہ اس نے پوری جو انہوں نے چٹانیں تراش تراش سے محل بنائے تھے انہیں چٹانوں سے پٹک پٹک کر ان کے پرخچے اڑا. انسانوں کو، جانوروں کو ہوا لے جاتی تھی اور پٹک دیتی تھی، چٹانوں سے پٹک مر گئے. کچھ نہیں بچا، ہر چیز تباہ ہو کر رہ گئی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. وہ ان کے ترقی کے دعوے اور ان کی کاراگری اور ان کے باطل معبودوں پر ان کا بھروسہ سب کچھ چکنا چور ہو گیا، ہر چیز برباد ہو گئی اور ہم نے انہیں تباہ کر دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، کتنی بڑی دلیل ہے اس میں.
ما کان اکثرہم مومنین، لیکن انسانوں کی اکثریت پھر بھی مان کر نہیں گئے۔ انسان بھی عجیب شے ہے، اس سب کے باوجود انسانوں کی اکثریت گمراہی پہ جمی رہتی ہے اور ایمان نصیب نہیں ہوتا، اسے ایمان نہیں لاتی۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن کریم نے یہ دلائل کسی قصہ کہانی کے طور پر بیان نہیں فرمائے، کسی تاریخی حقیقت سے قرآن کو غرض نہیں ہے، ان کے کردار اور اس کے نتائج سے غرض ہے کہ لوگوں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس کا نتیجہ یہ۔ اب یہ 80 90 فٹ کے جوان تھے، کھجوروں کے تنوں سے مشابہت دی گئی ہے، کھجور کا تنا بھی 35 40 فٹ تو ہوتا ہی ہے، کم ہوا تو اتنے تو وہ بھی ہوں گے۔ اور اب جو میتیں پڑی ہیں، میں نے عرض کی کہ بھئی اس کی جو کان کا سوراخ ہے اس میں کھوپڑی میں، اس تک 6 فٹ کا بندہ کھڑا ہوا آتا ہے، آگے اندازہ کر لیں کہ سر اس سے کتنا اوپر ہے، اور جس کا سر اتنا بڑا ہے اس کا وجود کتنا ہوگا۔ وہ پورا ڈھانچہ پڑے ہیں، کئی ڈھانچے جو برآمد ہوئے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے۔ لیکن اتنی سخت ہوا آئی کہ اس نے انہیں پہاڑوں سے پٹک پٹک کر مار دیا، اٹھا کر زمین پر مار تباہ ہو کر رہ گئے، کچھ نہیں بچا ان کا۔ فرمایا اس میں کتنے دلائل ہیں، کتنی روشن دلیل ہے کہ نافرمانی عذاب کی طرف لے جاتی۔ نبی علیہ السلام کا احسان انسانیت پر ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی برکت سے اجتماعی عذاب آنا رک گئے، لیکن فزیکلی بدنی طور پر عذاب نہیں آتے۔ جو حضور کی غلامی سے دور ہوتا ہے اس کے اندر وہی عذاب آ جاتے ہیں، اس کے اندر وہی ہوائیں چلتی ہیں، اس کے اندر وہی شعلے برستے ہیں، اس کے اندر وہی اس کے ارمان غرق ہوتے رہتے ہیں، جس طرح قوم نوح علیہ السلام غرق ہوئی تھی۔ اس کے اندر اسی طرح آندیاں چلتی ہیں اور اس کی خواہشوں کو پٹک پٹک کر مار دیتی ہیں۔ جسمانی طور پر عذاب نہ آئے لیکن وہ عذاب اس کے اندر گھر کر جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور دلیل اس لیے بھی یہ ہے کہ آج کوئی دامان رسالت تھام لے تو دیکھے کیسا گلستان ہوتا ہے اس کے اندر، اس کے دامن۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج جتنی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہو اتنے تمہارے اندر دکھ آتے ہیں۔ دولت ہوتی ہے تم کھا نہیں سکتے، کیسی عجیب بات ہے۔ اربوں روپے تمہارے پاس، تم کھانا نہیں کھا سکتے۔ اربوں روپے تمہارے پاس، تم رات کو سو نہیں سکتے۔ دنیا بھر کی علاج کر سکتے ہو لیکن ایک ہڈی کا درد تم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ دامان رسالت آج تھام لو تو تمہیں دکھ میں بھی لذت آئے گی۔ یہ مزہ تو یہ ہے کہ بظاہر تم پر مصیبت بھی آئی تو اندر تمہیں لذت نصیب ہو رہی ہوگی، اور اس سے دوری کا حال یہ ہے کہ بظاہر تمہیں بڑی نعمتیں نصیب ہوں، دل میں تم ان سے محروم ہی رہو گے، اندر خوشی نہیں آئے گی۔ میں ایک دفعہ پنڈی گزر رہا تھا، راجہ بازار کی طرف جا رہا تھا، تو ایک دوست کھڑا تھا مونگ پھلی کی ریڑھی پر، اور اس نے تھوڑی سی مونگ پھلی لی ہوئی مزے مزے سے کھا رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بڑا کارخانہ دار تھا، بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا، اور اس زمانے میں کارخانے گورنمنٹ نے لے لیے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں، جب یہ صنعتیں قومی آئی گئیں۔ کہنے لگا یار یہ بڑا نقصان ہوا ہے میرا، اور مجھے کوئی معاوضہ بھی نہیں مل رہا، لیکن بڑا کام ہوا ہے۔ کام کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری لاکھوں کی آمدن روزانہ تھی، ہمیں وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی تھی جہاں جو کھڑا ہوا یہاں کسی غریب کو میں 5 روپے دے دیتا ہوں تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا۔ یعنی بات تو یہ ہے نا کہ کتنا دکھ ہے، کس کو کتنی خوشی ہے۔
کہتے ہیں امیر آدمی کو لاکھوں روزانہ ملتے ہیں تو اس کا چہرہ اس طرح کھلتا نہیں جتنا غریب کو میں نے ایک کو 5 روپے دیا اس کا چہرہ کھل اٹھا ہے۔ مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ خوشی دولت کا نام نہیں، خوشی اندر کا احساس ہے، اور غریب کے لیے اللہ نے سستی کتنی کر دی ہے جی۔ تو بات تو اندر کی کیفیات کی ہے۔ دامان رسالت سے ہٹو گے دولت کے ڈھیر ہوں گے، سونے کے گھر بنا لو، سکون نہیں ہوگا۔ دامان رسالت تھامو گے، کٹیا میں بیٹھے ہوگے، شہنشاہ ہوگے، اندر سے دل خوش ہوگا، اطمینان ہوگا اندر، اور شہنشاہ سمجھ رہے ہوگے اپنے آپ کو۔ تو فرمایا یہ تو واضح دلائل ہیں، آج آزما کر دیکھ لو۔ کوئی یہ نہیں کہ قصہ ماضی سنا رہے ہیں ہم، آج اللہ کا رسول اس کی رسالت موجود ہے، آج تم اطاعت کا اختیار کر لو اور دیکھو تمہاری کیفیات کیسے بدلتی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا پروردگار غالب ہے، چاہے تو آنے واحد میں جس طرح تم نافرمانی کرتے اسی طرح وہ بھی عذاب کھول دے تو تم لمحہ بھر نہیں رہ سکتے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے نا کہ اگر ہم گرفت شروع کر دیتے تو زمین پر کوئی ذی روح چل پھر نہ سکتا۔ معاف کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں، تو وہ غالب ہے لیکن وہ رحیم ہے، وہ پھر رعایت دے دیتا ہے تمہیں کہ چلو پھر گزارا کر لو، پھر جی لو، کبھی توبہ کر لو، پھر مسلسل تعلیمات رسالت تم تک پہنچا رہا ہے، مسلسل۔ کوئی لمحہ رات دن کا ایسا نہیں جس میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ آج تو کمپیوٹر پہ ہر چیز آ جاتی ہے، آپ دنیا کا نقشہ کمپیوٹر پہ رکھ کے دیکھیں کہ ایک ملک سے لگیں دوسرے ملک تک جانے تک 24 گھنٹے ہو جائیں گے، اور ہر سیکنڈ میں اذان ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں دوئے زمین، کہیں نہ کہیں خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں تقریر ہو رہی ہوگی، کہیں مدرس پڑھا رہا ہوگا، کہیں بچے پڑھ رہے ہوں گے، کہیں کوئی تلاوت کر رہا ہوگا۔ ہر لمحہ اللہ کے خوش نصیب بندوں کو یہ توفیق ہے کہ انہوں نے یہ گلشن آباد کیا ہوا ہے۔ تو اب ہمارے پاس فرصت ہے، مہلت ہے، اب توبہ کرو، اب دامان رسالت تھام لو اور دیکھو کتنی نعمتیں اللہ کی تمہیں نصیب ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔